بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاندار ازواجی زندگی کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جو ہر میاں بیوی کو ضرور جاننی چاہیے۔ امام احمد نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائی۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے ان کو غور سے پڑھے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ امام احمد نے کہا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی تو یہ ہے کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور یہ کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اظہار میں کنجوسی کی تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ عورت کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ بھی اٹھاتی ہے، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ یاد رکھو، گھر کی چاردیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے گویا وہ اپنی مملکت کی تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان سے ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنا گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور وہ بے چینی بالآخر تم دونوں کو دور کر دے گی۔ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کے ساتھ تلخی اور سختی نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک کی نوبت لے آئے گا، مگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلطی اور بے جا بات مانتے ہی چلی جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی نوازشیں کرتے رہو لیکن پھر بھی کوئی کمی رہے گی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی کوئی بات مانی آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے پریشان مت ہونا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔